نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وصدق ما بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے مل کر عقیدت و محبت کے سمندر میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دافع البلا روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ ہماری اور آپ کی انتہائی خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ حضرات اکٹھا حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کا تذکرہ کر رہے ہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے در پاک کی بھیک عطا فرمائے، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ایک بعد دیگرے شورائے اسلام خطبہ اسلام تشریف لاتے رہے، آپ نے انہیں بھرپور سماعت فرما لیا. غالباً مجھ سے قبل 3 خطاب آپ حضرات نے سماعت فرما لیا اور الحمدللہ سب کی تقریر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت دعا. دیکھ رہے ہیں ہم سب کے سروں کے تاج، اہل سنت کی جان، مناظر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، آبروئے اہل سنت، استاذ العلماء، تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ مدازل العالی والنورانی تشریف فرما. انشاءاللہ العزیز میرے بعد حضرت کا خطابی نایاب سماعت فرمائیں گے. حضرت کے سامنے بولنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بیٹھے کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت نے تو نہ جانے کتنوں کو خطیب بنا دیا. کیا بات ہے! ارے جب فقیہ بنا دیا، مفتی بنا دیا تو خطیب بنانے میں کیا ہے. آج میں بھی جو بولوں گا حضرت کی دعا لے کر اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بس محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. جھوم کر ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحیح وآلہ ابن الدہور فکرنا. حضرات،
اس سے رضوی کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے طلباء، اساتذہ اور اراکین نے اس جلسے کا انعقاد کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. بلا نہیں سماعت فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. یعنی بروز محشر ہر شخص، ہر جماعت، ہر گروہ کے لوگ اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے. ہر شخص، ہر آدمی، ہر جماعت کے لوگ اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے. بہت توجہ کے ساتھ سننا. اب ذرا غور کریں. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، حشر میں اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا. اب روئے تو وہ روئے جنہوں نے اپنا امام نبی کے گستاخ کو بنایا. روئے تو وہ روئے جنہوں نے اپنا امام معاذ رب العالمین اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی کو بنایا. روئے تو وہ روئے جنہوں نے اپنا امام رشید احمد گنگوہی کو بنایا. ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، اپنے قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے. ہم نے امام مانا ہے تو ایگو غیروں کو نہیں بلکہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کو. انشاءاللہ ہم سب کا حشر ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگا. اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں علم حاصل کرنے آئے ہو، یہ بھی فیضان رضا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. جن کے نام ادارہ چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کے چہیتے خلیفہ ہے، ان کا فیضان ہے. جن کی درسگاہیں سجی ہے، درسگاہوں میں بیٹھ کر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہے. تو جو یہاں سے پڑھ کے جائے گا وہ اعلیٰ حضرت کا سپاہی بن کر جائے گا. جہاں جائے گا وہی میرے رضا کا فیضان بنتا نظر آئے گا. ناز کریے اپنی قسمت پہ آپ کا. درسگاہیں کم نہیں سجی ہے، ہندوستان میں بہت دارالعلوم ہے، بہت درسگاہیں سجی ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لمبی چوڑی عمارتیں ہیں. لمبی لمبی داڑھی رکھ کر بھی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم کے نام پر کیا کیا بات رہے ہیں. لیکن نہ ان کی درسگاہ کام آئے گی، نہ ان کی بلڈنگیں کام آئے گی، نہ ان کے درس و تدریس کا کام ان کے یہاں کام آئے گا. اللہ کی قسم کھا کے گیا ہو، اگر دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے ٹوٹی چنائی پر اگر ایسا نہ کہ مجاہد بیٹھ کر جن بچوں کو پڑھائے کہاں جائیں گے وہی دین کے لگے اعلیٰ حضرت حضور کا الوقا نعرہ رسالت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اساتذہ کو دیکھنا چاہیے کہ اساتذہ کیسے ہیں. بے شک بے شک. جس کے برتن میں جو رہے گا وہی چھلکے گا، وہی تو نکلے گا، ٹپکے گا. اگرچہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو اور درسگاہ سجائے بیٹھا ہو اور دل میں بغض اعلیٰ حضرت ہو، اس کا شاگرد عاشق اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتا ہے. وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کر جائے گا. لیکن اگر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ جائے گا اور اعلیٰ حضرت کا عاشق ہوگا تو جنہیں پڑھا دے گا وہی وقت کے عالم بنیں گے، وہی صحیح بنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ناز کر اپنے قسمت پر. میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرے حضرت یہاں جمع فرما ہے تو سامنے تعریف کر رہا ہوں. اللہ کی قسم آپ نہیں تعریف کرے تو کیا ہے. آپ کے استاد ہیں
اور یقیناً یہ بھی رضا کا فیضان ہے، یہ بھی رضا کا فیضان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت میں نے دیکھا بڑے بڑے بہت بڑی بڑی ڈگریاں والے، بڑی بڑی لمبی لمبی اونچی اونچی دیوار کی ٹوپی لگانے والے، پگڑی باندھنے والے، جوتا پہننے والے، دستار لپیٹنے والے، کتابیں سامنے رکھ کر بیان کرنے والے اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹ گئے تو اللہ کی قسم دنیا ہی میں ذلت اٹھانی پڑی، رسوائی اٹھانی پڑی، لیکن جو سچا علم بردار ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، وہ جہاں گیا وہی سرخرو ہوا، جدھر نکل گیا وہی جلوہ نظر آیا۔ آپ ذرا دیکھیں آج یہ کون ہے بیٹھے ہیں جن پر سرکار تاج الشریعہ اعتماد کرتے ہو، اس نام کا نام علامہ مفتی۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ اور صحیح بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود نہیں بولتے ہیں، میرا رضا بلواتا ہے، اعلیٰ حضرت بلواتے ہیں۔ اور آج تو دیکھا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام بس زبان سے لیتے ہیں، ہم مخالفت اعلیٰ حضرت کی کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت قابلیت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے لوگوں پر، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی تحقیق کو آگے کر دیتے، جبکہ انہیں پتا نہیں کہ تم پوری زندگی میں جس مسئلے پر تم محنت کر کے پورا وقت کما دو تو اب تک مسئلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں میرا رضا اول نظر میں پہنچا۔ یہ بات تو میں آپ کو بتاؤں، آج کچھ مولویوں کو قابلیت کا بھوت سوار ہے جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سے آگے بڑھا دیتے اپنی تحقیق۔ سچ یہ ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی اس نے بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور آئی ہے بات تو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بدائن شریف کے حضور تاج الفہول نے فرمایا تھا کہ جسے مولانا احمد رضا اجازت دیں اسی کو بولنے کی اجازت ہے۔ سنیں کیسے بات آ ہی گئی ذہن میں تو سناتا چلا۔ بدائن شریف کی سرزمین ہے، توجہ کے ساتھ سننا، عرس قادری ہے، حضرت تاج الفہول تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت کی جوانی کا عالم ہے۔ اور رضا کن کا عرس کر رہے ہو؟ وہ میرا رضا جس پر بزرگوں کا ناز ہے۔ بزرگوں کا ناز ہے، وہ اعلیٰ حضرت، سنو کون اعلیٰ حضرت ہے۔ بدائن شریف کی سرزمین، حضور تاج الفہول جلوہ فرما ہے، بڑے بڑے علماء اکابر علماء تشریف فرما ہے، مجمع شاندار ہے، عرس قادری کا ماحول ہے، اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما اسی منبر شریف کا۔ خطیب کیسے ہوتا ہے اس کے موقع پر؟ چند منٹ کے لیے فلاں صاحب آ رہے ہیں، چند منٹ کے لیے فلاں صاحب، خطبہ کا موقع دیا جا رہا، لوگ آ رہے بیان کر رہے، لوگ آ رہے بیان کر رہے، اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت تاج الفہول تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، کبار علماء تشریف فرما ہے، اکابر علماء تشریف فرما ہے۔ ایک خطیب آئے، وہ تقریر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے تقریر میں کیا کہا یہ بھی سنو۔ تقریر کرتے کرتے اس مسئلے پر آئے، کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قبر سے اٹھتے وقت کس کے جسم میں روح پہنائی جائے گی۔ خطیب صاحب جوش میں تھے، جوش میں ہوش ہو گئے اور تقریر کرتے کرتے اس مسئلے کی
बड़े बुजुर्ग हजरत ताजुल कुहूल फरमाए कि कोहर कसो नाकस ना बोले, वही बोलेगा जिसे रजा कहेंगे। सुभान अल्लाह। इजाजत आज कैसे इजाजत मिल गई उन मौलाना लोगों को जो अपनी तहकीक को आला हजरत के तहकीक पर आगे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तरजीह देते हैं। ऐ तलवाए किराम सुन लीजिए, आप मेरे घर के हैं, आपके घर का मैं हूँ, हम सब एक ही रजा के मानने वाले हैं। याद रखना, यही अगर कोई पूछे कि ये मसला फलां ने बताया और अगर मसला के आला हजरत के खिलाफ है तो कह देना कि हमें आला हजरत मुफ्ती आज़म ताजुल शरिया के फतवे के अलावा अब्बास के लोगों के फतवे की जरूरत नहीं है कि जो आला हजरत के फतवे के खिलाफ फतवा देते हैं। किस चीज पर फतवा आला हजरत दे चुके, मुफ्ती आज़म दे चुके, ताजुल शरिया दे चुके, हम उसी को मानेंगे, उसी पर अमल करेंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। वो रज़ा, अल्लाह अकबर, हम कैसे रज़ा के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत जिनकी करामतों पे बोला जाए तो अलग उन्वान है, तफक्कुर फी दीन पर बयान किया जाए तो अलग उन्वान है, आला हजरत बहैसियत मुहद्दिस बयान किया जाए अलग उन्वान है, बहैसियत मुफस्सिर बयान किया जाए अलग उन्वान है। अलग अलग बहुत सारे अनादीन हैं आला हजरत की जात पर, क्या बोला जाए, क्या छोड़ा जाए। मगर सुन लो, आला हजरत को अल्लाह ताला ने खूब अता फरमाया था, मेरे बेटा को खूब नवाजा था, खुदा का सलाहियत थी आला हजरत सरकार के यहाँ, तभी तो न कलम बहका न ज़बान बहकी, लिखते चले गए, अल्लाह ने उनके कलम को महफूज रखा। और छोड़ो, आज आला हजरत की मुखालफत करते हैं, मैं डंडे के छोर पे आ रहा हूँ, सिर्फ आला हजरत की नहीं, जिसने आला हजरत की मुखालफत की गोया कि उसने गौसे आज़म की मुखालफत की, मौला अली की मुखालफत की, प्यारे मुस्तफा की। सुना होगा आपने, बहुत मशहूर बात है। आज लोग मुखालफत कर बैठते हैं और समझते हैं कि हम बहुत काबिल हो गए। आला हजरत की मुखालफत, गौसे आज़म की मुखालफत कैसे। सुना होगा वाक़या कि जब अद-दौलतुल मक्किया शरीफ सरकार आला हजरत ने तशरीफ फरमाई तो कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमान आला हजरत सरकार से पूछा था, और कितनी शानदार किताब अद-दौलतुल मक्किया शरीफ, जितने घंटे में आला हजरत ने लिख दिया उतने घंटे में पढ़ नहीं सकते। वो मेरा रज़ा लिखा, हवाला दिया, दलीलों का अंबार ला दिया, पूरी किताब मुज़य्यन कर दिया, कुरान पाक की आयत से, अहादीस करीमा से सजा दिया पूरी किताब को। तो कुतुबे मदीना ने अर्ज किया, हुजूर आप जब लिखे हैं दौलतुल मक्किया शरीफ और हवाला था, आपने जिक्र फरमाया, तो हुजूर ऐसा लगता है जैसे कोई लाइब्रेरी सामने रही हो, कोई मक्तबा सामने रहा हो, किताबों का गट्ठर सामने रहा हो। आपने देख देख कर लिखा। बरेली के ताजदार सुभान अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं, ए मौलाना ज़ियाउद्दीन, आप ये राज मुझसे फाश करवा रहे हैं। कहा हुजूर, दलीलों का अंबार, दलीलों से सजा दिया आपने किताब को। न कोई किताब थी, न कोई लाइब्रेरी थी, न कोई मक्तबा था, न किताबों का गट्ठर था। कहां से आपने कैसे लिखा। आला हज़रत फरमाते हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन, जब मैंने लिखने का इरादा किया तसव्वुर में मदीने वाले आका को बसाया। सुभान अल्लाह। फरमाते मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में जगह फरमा है, एक तरफ मौला अली है, एक तरफ बड़े पीर सरकार गौसे आज़म है। नबी ने फरमाया, ए अली तुम नामुनीम हो, अपना इल्म मेरे बेटे अब्दुल कादिर को अता करो। और सरकार गौसे आज़म से फरमाया, तुम अहमद रज़ा को लिखा दो। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं लिख रहा था लेकिन हुक्म मेरे नबी का था, इल्म अली का था। दादे गौसे
करते आज बन गए, सुभान अल्लाह। और हम लोगों ने ये लक़ब खिताब नहीं दिया है, हमारे बड़ों ने दिया है, सुभान अल्लाह। बड़ों ने दिया है, काबिल उलमा ने दिया, नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हजरत तशरीफ फरमा है और आप हजरत हजरत की दरसगाह में बैठ करके मसलके आला हजरत के ताल्लुक से खूब सुनते हैं, और सुनते हैं तो याद भी रखें, ताकि जहां जाए कल वही मसलके आला हजरत का प्रचार करें। कौन है आला हजरत? आओ बात आई है तो सुनाता चलो। हर इल्म में, हर फन में आला हजरत अव्वल नंबर पे नजर आते हैं। किसी ने कहा 50 उलूम व फनून पे माहिर थे आला हजरत। किसी ने कहा और आगे बढ़ा तो कहा 67 उलूम पर आला हजरत को महारत थी, आला हजरत उसमें माहिर थे। किसी ने 70 गिनाया, किसी ने 72 गिनाया, यानी जिसको जितने फन मिलते गए उतना वो शुमार करता गया। लेकिन सच ये है, चाहे ज़ाहिरी उलूम चाहे बातिनी उलूम, आला हजरत को जिधर देखो इमाम नजर आते हैं। फुकाहत पे सुना होगा, इल्म हदीस पे सुना होगा, तफसीर पे सुना होगा। आज मैं उन उलूम की बात करूं जिसके बारे में मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, कीमिया व सीमिया व रीमिया कसरत अल जुज़ बराते औलिया, यानी इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, इल्म हीमिया, इल्म सीमिया, ये औलिया अल्लाह जानते हैं। इन फनून में भी महारत ही तो बरेली के तासार है। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। इल्म कीमिया ऐसा फन है, ऐसा फन कि आदमी चाहे तो एक धात से दूसरे धात को सोना बना बदल दे। इल्म कीमिया। और आ गई बात तो इल्म कीमिया के हवाले से सुनो। हजरत मखदूम सिमरा सरकार के मज़ार शरीफ के बगल में जो बुजुर्ग लेटे हैं, सैयद अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह। आई है बात इल्म कीमिया की तो 2 मिनट में सुन। एक मरतबा हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह सरकार मखदूम पाक के दरबार में नहीं आए, पूरा दिन गुजर गया। जब शाम में लौट के आए तो सरकार मखदूम पाक ने फरमाया, कहाँ गए थे अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह, कहाँ गए थे? कहा हुजूर गया था, एक कीमिया कर आया था, इल्म कीमिया सीख लिया। फरमाया सीख लिया? कहा नहीं बताया, कल के वादे पर छोड़ा है। कहा कल आना तो बताऊंगा। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया अच्छा तुम्हें शौक है? कहा जी हुजूर। आपने मुट्ठी पर मिट्टी उठाई। फरमाया क्या? कहा मिट्टी आपने बंद किया और उसके बाद खोला। कहा क्या है? कहा सोना। आपने फरमाया अब्दुल रज़ाक मुझसे कहते थे तो मैं वही बता देता, मुट्ठी भर मिट्टी उठा दे और दम कर देते तो अल्लाह सोने में बदल दे। इल्म कीमिया। आओ आला हजरत को देखो कितने माहिर थे। किताब तयम्मुम बाबू तयम्मुम उठा के पढ़ो। आला हजरत ने जो जिक्र फरमाया है कि किन किन से तयम्मुम जायज है, अल्लाह अकबर, इतनी चीजों को जिक्र फरमाया। तमाम फुक़हाए किराम के तमाम बातों को इकट्ठा जमा कर दिया और उसमें इजाफा भी किया। नौशादर से है कि नहीं, तो फला से है कि नहीं, सब पे लिखा। आला हजरत इतने माहिर। मैं समझता हूँ आज कीमिया कर अगर कोई पढ़ ले तो जाके मज़ारे आला हजरत पे सर टेक कर कहेगा हुजूर बहुत सीखा, लेकिन आपके बारगाह में आकर तीसरे मकतब सुनिए। आला हजरत इल्म बातिन में भी माहिर, इल्म ज़ाहिर में भी माहिर। बात आई इल्म कीमिया की तो रज़ा के एक शेर से मैं इल्म कीमिया सुना रहा हूँ। सुना आला हजरत फरमाते हैं, आबे हयाते रूह है सरका की बूंद बूंद, इक्सीर आज़मे मिसे दिल खाक दर की है। सुभान। अब इसके 2 पहलू हैं, गौर से सुनना। आबे हयाते रूह है सरका की बूंद बूंद, ज़ाहिर तशरीह ये है कि नहरे सरका के बूंद बूंद आबे हयात है और करे मुस्तफा की खाके पाक ये दिल की तख्ती के लिए इक्सीर आज़म है। जैसे अगर ताबे पर इक्सीर लगा दो तो ताबा सोने में बदल जाए, ऐसे करे मुस्तफा के खाक को अगर दिल की तख्ती पर लगा दो तो दिल कुंदन बन जाए, दिल सोना हो जाए। मगर आइए बातिनी उलूम की तरफ, तो इसकी तशरीह ये होती है। आला हजरत फरमाते हैं आपने हयाते रूह है सरका की बूंद बूंद, इक्सीर आज़म में से दिल खाक दर की है। सरका मतलब तूतिया होता है
पूछा गया कि हुजूर उलमा को कोई नुस्खा बता दें जो बेनियाज कर दे, उलमा बेनियाज हो जाए। तो इरशाद फरमाते हैं कीमिया का नुस्खा ही दे दिया। फरमान मन हल्लत इस्तिग़ना अनिल खल्क़, कि जो अबरक को हल कर दे, तो फरमाते मेरे आला हज़रत वो मखलूक से बेनियाज हो जाए। सुभान अल्लाह। ये कौन सा इल्म बोल रहा है? ये मेरे रज़ा का इल्म बोल रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं एक एक फन पर, मगर चूंकि वक्त नहीं है कि मैं एक एक फन की वजाहत करूं। मेरे भाइयों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से प्यार करो, आला हज़रत के मसलक पे कायम रहो, आला हज़रत के फरामीन पे अमल करो। और जो लोग आला हज़रत के सिपाही है, अलमबरदार है, मसलक आला हज़रत का प्रचार करते हैं, उनके कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलो। जरूरत पड़े तो अपनी गर्दन भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखुरू रहोगे और आखिरत में भी बेशक। लिहाजा अकीदा ईमान बचाते, मेरा रज़ा अल्लाह अकबर। करामतें सुनाने चलो तो वाकई वक्त बहुत ज्यादा हो जाए, मगर एक बात आपको बताऊं, आला हज़रत वो है जो रसूल पाक के बारगाह के महबूब है। सुभान अल्लाह। मक़बूल है। यही वजह है आला हज़रत जो कहते हैं रब काटता नहीं है, कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह। आपके इल्मी सलाहियत को तो फतावा रज़विया शरीफ से समझा जा सकता, हदायत बख्शिशी को मैं समझता हूँ इस जमाने में समझना तो बड़ी बात। जो पढ़ ले कायदे से वही अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम, वही आलिम है। अभी देखा ना हजरत के मुकाबले में कौन आया था डिप्लोमा वाला, क्या था? ऐसा जलीलो रुसवा हुआ, आला हज़रत की ऐसी मार पड़ी कि दुनिया में अब शक्ल दिखाने के लायक, चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। और एक आया था, लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, नूरुलैन बनकर आया था, नारुलैन बनकर लौट गया। ये क्या है? ये आला हज़रत का फैज़ान है। खुदा की कसम जब उलमा बोलते हैं तो उन पर मेरे रज़ा का खास फैज़ान होता है, खुसूसी तवज्जो होती है। और आज यकीन से कहता हूँ कि दारुल उलूम मदीना चंदा शाही के शहर में ये जो मस्जिद तामीर है, मस्जिद के अंदर बैठ करके हम लोग आला हज़रत का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मेरा दावा है, मेरे रज़ा हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, और नज़रे करम फरमा देंगे तो मेरा बाप। वो दिन जिस दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ पुकारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हमारे उलमा आगे आगे होंगे। हश्र में दो ही गिरोह के तो लोग होंगे, खाली बात सुनो, दो ही गिरोह के लोग, हम रज़ा वाले हैं इसलिए नाज़ है, फख्र है। हश्र में दो तरह के लोग, दो रास्ते होंगे, एक जन्नत की तरफ जाएगा, रास्ता एक जहन्नम की तरफ जाएगा। और कब्र से उठते वक्त जिनको अपना इमाम तस्लीम करते हैं वो आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। उनके साथ हम उठाए जाएंगे। और यहाँ एक बात और बताऊँ, रज़ा मेरे इमाम, आला हज़रत मेरे इमाम, और आला हज़रत तक पहुँचाने वाले मुफ्ती आज़म सरकार, हुज्जतुल इस्लाम सरकार ताजुश शरिया है। और सरकार ताजुश शरिया के ये खुलफा पकड़ेंगे ना, यहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ भी तो पकड़ेंगे। ओ मेरा शागिर्द कहाँ जा रहा? मसलक का सबक हमने पढ़ा था, तुझे ताजुश शरिया तक पहुँचाना, पहुँचाएंगे, पकड़ेंगे। यहाँ जो सिखा रहे हैं हश्र में भी सिखाएंगे, हश्र में भी जरूरत पड़ेगी उलमा की, हश्र में भी पकड़ेंगे। और उधर क्या होगा? जो रज़ा के बागी हैं, जो रज़ा के बागी हैं, जो आला हज़रत के मुखालिफ हैं, जो आला हज़रत के मसलक से कटे हैं, जो लोग मुअत्तज़िला वहाबिया क़यामिया के अक़ीदे से मुत्तफ़िक़ हैं, उनका हश्र क्या होगा? वो भी तो कब्र से उठेंगे, हम भी कब्र से उठेंगे, वो भी कब्र से उठेंगे। अब रज़ा वाले सुनो, वो जब उठेंगे तो उनके कब्र पर जर्जीस खमीस आएगा, उनकी कब्र के करीब आएगा, कहेगा हम मेरे चेलों आओ आओ, तुम
فرقہ مولائی بن گیا ہے. آئے تھے مولا علی کی مار خود اوپر پڑتی ہے. اور دلیلیں کیا دیتے؟ حضرت کے مناظرے کے بعد میرے پاس کئی فون آئے بنگلور سے اور سبوں نے الحمدللہ الحمدللہ میں ناز ہے فخر ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سنیوں پر دراز فرمائے آمین اور حضرت کو اللہ سلامت رکھے آمین. سبوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا. سبحان اللہ. بنگلور کے لوگوں نے فون کیا اور کہا حضرت مزہ آ گیا. حضرت نے خوب دھلائی کی. ہم نے کہا وہ سچے مولائی ہوتے تو دھلائی نہیں ہوتی. کچے مولائی تھے اسی لیے تو دھلائی ہوئی. جھوٹے مولائی تھے. تو ایک صاحب اسی میں سے دوسرے مخالف والے کا فون آیا جو اب نام نہیں آنے گے. تو اس شخص کا فون آیا اور کہنے لگا کہ حضرت نے تو آ کر کے یہاں بہت کچھ کہا. جاہل کہا یہ کہا وہ کہا فلاں کا ڈھکا کہا. تو ہم نے کہا حضرت نے کچھ نہیں کہا صرف آئینہ دکھایا ہے. جو صورت تھی جس کی وہ نظر آ گئی. جاہل تھا تو جاہل کہہ دینا یہ جرم ہے بلکہ اسے آئینہ دکھا دیا ہے حضرت نے. اور اب انشاءاللہ وہ مرتے دم تک حضرت کے مقابل نہیں حضرت کے شاگرد کا نام سنے گا تو نہیں آئے گا. باقی حضرت ہی کا فیضان ہے نہیں آئے گا حضرات. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک میں چلو اور ایسے علماء کی قدر کرو. یہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں کمیاب ہیں کمیاب چلتے مسافر لاکھوں اگر منزل پہ پہنچتے ہیں تو اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب قدر کریے اور ایسے اساتذہ پہ ناز کیجئے فخر کیجئے. حضرات واقعی میں بتاتا ہوں میں اسی دن سے کسی دن کوئی دن ایسا نہ گزرا جس دن حضرت کا ذکر خیر نہ ہوا. اور میں نہیں میرے علاقے کے سارے علماء کو مجھ سے جڑے ہوئے میں بھی جڑا ہوا ہوں. ان سے فون پہ رابطے رہتے یا ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ سب دعا دیتے ہیں اور پھر میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ حضرت کو سلامت رکھے. جھوم کر درود پاک پڑھنے تو چل پاتے ہیں. آج کل مولائیت کا فتنہ بہت ہے لہٰذا اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کی سرکوبی کے لیے تیاری بھی کرنا ضروری ہے. ایسے اساتذہ پائے ہو تو تیاری کر لو کیونکہ آج درسگاہ میں آج حضرت ہیں لیکن کل جب نکل کے آپ درسگاہ میں بیٹھو گے تب آپ کسی سے پوچھتے ہوئے شرماؤ گے تب اس وقت آپ ہی کو فوراً جواب دینا ہوگا. لہٰذا موقع غنیمت ہے آج تیاری کر لو اور اس لیے تیاری نہ کرو کہ لڑائی لڑیں گے. اس لیے تیاری کرو تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جائیں گے جہاں رہیں گے وہیں حق کو ظاہر کریں گے اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ قریب ہے. دنیا بھر کے مسلمان آتے ہیں الحمدللہ. کیوں نہ اگر علماء جاتے تو تعجب نہیں اولیاء آتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہے اور جو مجدد ہوتا اپنے وقت کے اولیاء اللہ کا حاکم ہوتا ہے. اولیاء اللہ کا حاکم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ حاضری دیتے ہیں اولیاء اللہ تشریف لاتے ہیں. بریلی شریف اسی لیے جایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی نظر عنایت ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا. آج آپ لوگوں نے اسے رضی یہی منا لیا یہی آپ نے پروگرام کیا. میں دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ہر سال کرتے رہو اور الحمدللہ کرتے رہتے ہیں بالکل کرتے رہو کیونکہ علم اسی کا فائدہ دے گا جس پر رضا کا فیضان ہوگا. ڈگریاں لینے والے بہت ہیں اپنے آپ کو علامہ کرنے والے بہت ہیں مگر یہ تجربہ ہو جو اعلیٰ حضرت سے کہا چاہے عبداللہ ہو چاہے عبیداللہ ہو وہ گریا ہو کے نظر آیا ہے وہ جو رضا سے جڑ گیا ہے وہی تو سرکار بن کر نظر آیا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہنا جڑے رہنا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہنا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جب غیر منقسم ہندوستان جب پاکستان کا علاقہ ہندوستان میں تھا ضلع گورداس اعلیٰ حضرت پہنچے تھے جہاں کے محدث اعظم پاکستان جہاں کے ہیں ضلع گورداس بریلی کے تاجدار کی آمد ہوئی. سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت جہاں تشریف لے جاتے ہنگامہ ہو جاتا خبر پھیل جاتی کہ بریلی کے تاجدار آئے ہیں امام اہل سنت آئے ہیں تاجدار اہل سنت آئے ہیں اعلیٰ حضرت آئے ہیں مجدد اعظم آئے. تو
کوئی فتویٰ لکھوانے آتا، استفتاء لے کر آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی دعا لینے آتا، کوئی مرید ہونے آتا، کوئی تعویذ لینے آتا، سب اپنے اپنے مطلب سے آتے تھے۔ وہیں پر ایک سیدزادی تھی جن کے کانوں میں آواز پہنچی کہ بریلی کے تاجدار آئے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت آئے ہیں، لوگ ان سے دعا لینے جا رہے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ سیدزادی چلی آئی دربار اعلیٰ حضرت میں پہنچی، خاتم کے ذریعہ خبر بھیج دیا کہ ایک سیدزادی آئی ہے، آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے سنا کہ سیدزادی کوئی آ گئی ہے، آپ نے دستگاہ چھوڑ دی، بستر چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں سیدزادی کیسے زحمت فرمائی ہے، ذرا پوچھو معاملہ کیا ہے؟ تو سیدزادی نے عرض کیا حضور بس اتنا چاہتی ہوں، میں شادی ہوئے زمانہ گزر گیا، کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، کوئی شہزادہ نہیں آیا ہے، حضور دعا فرما دے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کیسے کی تھی سنو، کن الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی؟ واہ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے عشق پر، بریلی کے تاجدار دعا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تو نے جس کو بھی اولاد عطا فرمایا حسنین کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اے پروردگار آج ایک سیدزادی آئی ہے، شہزادی آئی ہے، اے پروردگار عالم خاتون جنت کی شہزادی آئی ہے، اے مولا اولاد کا مسئلہ لے کر آئی ہے، اگر ان کی قسمت میں اولاد ہے تو عطا فرما، اور اگر نہیں ہے تب بھی حسین ابن علی کے صدقے میں عطا۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کے مانگنے کا، اے اللہ قسمت میں تو عطا فرما، نہیں ہے تو حسنین کریمین کے صدقے میں عطا فرما۔ اور آپ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا جاؤ سیدزادے کی آمد ہوگی، سبحان سیدزادے کی آمد ہوگی۔ اعلیٰ حضرت دعا دے کر تشریف لے آئے اور سیدزادے ہی پیدا ہوئی، سبحان تشریف لائے سیدزادے پر۔ سنو ولادت تو ہو گئی، دایا نے کہا سیدزادی شہزادہ تو آیا مگر آنکھیں نہیں کھولا۔ ماں نے کہا بیٹا آیا کھول دے گا۔ ایک پہر دو پہر دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، بچے نے آنکھ نہ کھولی۔ ماں تڑپ رہی ہے اور انتظار میں ہے کہ دعا کسی سے نہیں لوں گی، لینا ہے تو بریلی کے تاجدار سے لوں گی، سبحان جن کی دعا سے شہزادہ آئے۔ انتظار میں لکھا ہے واقعے میں جب دوبارہ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے، جب دوبارہ پہنچے وہ سیدزادی آئی، شہزادے بڑے ہو چکے تھے، کچھ آپ لے کر کے آئیں گود میں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے عرض کیا حضور آپ کی دعاؤں سے شہزادہ مجھے بیٹا تو نہیں گیا مگر آنکھیں ابھی تک نہ کھولی، ماں کی ممتا نہ دیکھا، ماں کا چہرہ نہ دیکھا، ماں کی نظر سے نظر ابھی نہیں ملایا ہے، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولا ہے۔ حضور دعا فرما دے، اللہ کی آئی عطا فرما دے۔ بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے جیب مبارک سے رومال نکالا اور فرمایا لو سیدزادی یہ رومال رکھ لو، خود جانا یا کوئی جانے والا ہو تو جانا جب تم میرے خضرا کے پاس سنہری جالی کے پاس آگے سمجھن سے بھی کو لینا، سنہری جالی کو صاف کر لینا، نچوڑ کے پانی رکھ لینا، آنکھ میں لگا دینا، انشاءاللہ نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آنکھوں میں بسار اعلیٰ حضرت نے مقابل نسخہ عطا فرما دیا۔ جب وہ نسخہ عطا فرمایا بریلی کے تاجدار نے تو سیدزادی بڑے ہی بہت حفاظت سے وہ رومال رکھے، نصیبہ چمکا، اعلیٰ حضرت کی بشارت تھی۔ پہنچ گئی خانے کعبہ، سبحان اللہ، گئی طواف کیا، رکعت ادا کیا، مدینہ منورہ پہنچی، سنہری جالی کو صاف کرنے لگی، دستی وہ رومال کو نکالا، اعلیٰ حضرت کے عطا کردہ رومال کو لیا، بھگویا، بڑی محبت سے جالی مبارک کو صاف کیا، صاف کر کے نیچے اٹھتی جا رہی، کہتی جا رہی